نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الحج آیت نمبر 15-16. فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ وکذلک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہ کرے گا، اس کو چاہیے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہو. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اچھا جی، دیکھیں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک کی حقیقت ہمیں دیکھنی ہے. شرک کیوں کوئی کرتا ہے؟ کیا ریزن ہے جو کوئی شرک کرتا ہے؟ کوئی شرک اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت، اللہ کے رحم اور اللہ کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتا. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو پوری قدرت حاصل نہیں ہے، یا اس کو خیال آتا ہے کہ اللہ رحم نہیں کرے گا تو میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی تلاش کروں جو رحم کرے مجھ پر اور میری دعائیں قبول کرے اور میری تکلیف کو جانے. اور اللہ کی قدرت کو بھی نہیں جانتا، اللہ کے علم کو بھی نہیں جانتا وہ کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے جا کے کسی کے آگے اپنا دکھڑا رونے کی، جب اللہ ہے تمہارے دکھڑے رونے سے پہلے تمہارا دکھ جانتا ہے وہ. تو اللہ کا اندازہ نہیں لگایا لوگوں نے. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا اندازہ نہیں لگا پائے یہ لوگ جیسے کہ اللہ کا اندازہ لگانا چاہیے. تو اللہ کا اندازہ نہیں لگا پاتا. مشکل مصیبت میں جب پڑتا ہے تو اللہ سے سخت ناراض ہو جاتا ہے. مانتا تو ہے بہرحال اللہ کو کہ میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. وہ سوچتا ہے کہ اللہ تو ظالم ہے، اللہ میری مشکل دور نہیں کر سکتا. تو ایسے شخص کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا تھا، ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کی ہوئی تھیں، پھر اس نے امید کی اور ایمان کی رسی خود ہی کاٹ دی. اس رسی کو خود ہی کاٹ دیا اس نے. اور اس طرح ایمان چھوڑ دینے سے، اللہ سے امید توڑ دینے سے، اس رسی کو کاٹ دینے سے کون سی بھلائی مل گئی؟ کس ذہنی اذیت سے نجات مل گئی؟ اور مزے کی بات یہ ہے جو لوگ اللہ سے جتنے زیادہ دور ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، اتنی ہی زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے یا اللہ سے بدگمان رہتے ہیں. اسی کہ آسمان سے رسی لٹکانا، یہ ساری چیزیں خودکشی والا تصور بھی تو ذہن میں لاتی ہیں نا. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج کل سوسائڈ بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ پریکٹسنگ ریلیجس لوگوں میں نہیں بڑھی، یہ بڑی ہی ان لوگوں میں ہے جو کہ اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہتے ہیں یا جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں. تو اللہ سے ناراض ہو کے اللہ کو چھوڑ کے کیا خیر ملے گی؟ اچھا، ابن عباس کی طرف اس آیت کی ایک تفسیر منسوب کی جاتی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ کہ من کانا یظن ان لن ینصرہ، ہاں یہ جو ہو کی ضمیر ہے تو ابن عباس کی جو تفسیر ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ کہتی ہے ہو کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے. تو اب تفسیر بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اب تفسیر یہ بنے گی کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کی مدد دنیا اور آخرت میں نہیں کرے گا، اور جو سخت ناراض ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خفا ہو رہا ہے کہ آپ ہم کو اللہ کا نام لے کر یہ کلام کیوں سنا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ پھانسی لگا کے مر جائے. ایک یہ بھی انہوں نے تفسیر کی ہے.
یعنی کہ غم ہے اور غصہ ہے اس کو اور ناراض ہے وہ بہت زیادہ، اور اس کا یہ خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نہیں کرے گا، تو اس کو چاہیے پھانسی لگا کے مر جائے، اور دیکھیں اس کا غم اور غصہ ٹھنڈا ہوا یا نہیں ہوا۔ اتنا جو غصہ اس کو آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ کیا ہے دراصل، وہ بالکل وہی انداز ہے جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، موتوا بغیظکم، مرو تم، جاؤ جل مرو تم اپنے غصے کے اندر۔ تو بالکل جیسے کسی شخص سے ہم کہیں کہ جاؤ ڈوب مرو، جاؤ جل مرو تم، یعنی بیزاری کا اظہار ہے، غصے کا اظہار ہے اس کے اندر۔ اور اصل مطلب کیا ہے اس آیت کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو علماء نے تفاسیر کی ہیں، ہم تو اسی کے محتاج ہیں، اپنی طرف سے اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں گھڑ کے کہہ سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اسی طرح کذالک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید، اور اسی طرح ہم نے روشن نشانیاں نازل فرمائی ہیں، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ تو اللہ نے توحید کا، شرک کا مضمون اسی طرح کھول کے قرآن میں بیان کر دیا، اور ہدایت تو پھر اللہ کے کلام سے ہی ملتی ہے۔ جو چاہتا ہے ہدایت لینا، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے ہدایت؟ قل نعوذ باللہ، اللہ کو ڈائس تھوڑی کھیلتا ہے کہ کوئی یہ تو کوئی گیم آف چانس ہے کہ فلاں کے حق میں ہدایت کی پرچی نکل آئی اور فلاں کے حق میں گمراہی کی پرچی نکل آئی، اور اب تو وہ باؤنڈ ہو گیا، اب تو گمراہ ہوگا ہی ہوگا۔ نہیں، یہ تو انسان کی اپنی چاہت ہے۔ دنیا نہیں ملتی اپنی چاہت سے، کتنا بھی روئیں پیٹیں اس کے پیچھے، ملتی اتنی ہے جتنی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے۔ آخرت اپنی چاہت سے ملتی ہے، جتنا چاہو گے اتنی ملے گی۔ اور ظاہر انسان جب کوئی چیز چاہتا ہے تو اس چاہت کو چاہ کر بیٹھا تو نہیں رہتا، پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ پانی پینے کا دل چاہ رہا ہے تو اٹھ کے پانی پئیں گے، گلاس لیں گے، جائیں گے پانی کا سورس تلاش کریں گے، نہیں مل رہا تو کسی سے پوچھیں گے، پھر پانی پئیں گے، پیاس بجھائیں گے۔ تو جو چاہے گا ہدایت، پھر وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، مل جائے گی انشاءاللہ۔ اب بہت درجے ہیں اس کے، اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں کی تمنا کرنی چاہیے۔ اچھا، آگے جو یہ آیت ہے، آیت نمبر 17، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں بھی کچھ ایمان اور کفر کا مقابلہ ہے جس کا کہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایمان کا ذکر ہے، کچھ کفر کا۔ اچھا، اب غور سے آپ اس کو سنیں اور پڑھیں تاکہ ذرا ہم جب ڈسکس کریں تو پھر آپ فوکس کر سکیں۔ فرمائے ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے۔ اچھا بتائیں، آمنوا اسم ہے کہ فعل؟ فعل، ٹھیک ہے۔ والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے۔ ہادو اسم ہے کہ فعل؟ جی اسم ہے۔ فعل ہے کہ اسم ہے؟ جی اسم ہے، فعل، اسم فعل۔ عجب، جیسے ہماری نانی اماں سے کوئی پوچھتا تھا کسی پریگننٹ عورت کو دکھا کے کہ بتائیں کیا ہوگا اس کے یہاں، وہ بہت غور سے دیکھ کر کہتی تھیں یا لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ آپ نے بالکل وہی طریقہ اختیار کیا ہے، آپ نے کہا اسم یا آپ نے کہا فعل۔ پکی بات بتائیں، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آمنو کی طرح بالکل ہادو، ہاں فعل ہے۔ والصابئین، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ والنصارى اسم ہے۔ والمجوس اسم ہے۔ والذین اشرکوا، اشرکوا کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھیں، تفسیر میں دیکھیں گے بھی۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، ابھی جو عرب کی صورتحال تھی وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ صورتحال یہ تھی کہ ایمان والے ایک فریق تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مبارک صحابہ، ٹھیک ہے۔ ان کی مخالفت دو طرف سے آ رہی تھی، اسلام کی مخالفت دو طرف سے آ رہی تھی۔ ایک اس کی طرف سے آ رہی تھی، ایک مخالفت آ رہی تھی مشرکوں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دو مخالف ہیں، ان میں جو مکے کی صورتحال کو ہم دیکھیں تو مکے میں بیسکلی مقابلہ مسلمانوں کا کس سے تھا؟ جی
مشرکین سے مقابلہ تھا نا. اچھا، اور ان کے ساتھ کون تھے مزید؟ ایک اور جو محاذ کھولا تھا وہ کس نے کھولا تھا؟ یہودیوں نے کھولا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دراصل یہ دو فریق تھے. اچھا، ان کے درمیان جو مختلف مذاہب کے شیڈز پائے جاتے تھے وہ زیادہ تر مشرکین ہی کے ہمدرد تھے. جو مختلف مذاہب تھے مائنورٹی ہی صحیح، جیسے جن کا ذکر کیا گیا صابئین کا یا مجوس کا، وہ زیادہ تر مشرکوں کی سائڈ پر تھے، ان کے ہمدرد تھے. تو جب بھی مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا تو علمی ہتھیار مشرکین کو یہی لوگ فراہم کیا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے اپنے نبی سے یہ پوچھو، جاؤ جا کے تم یہ پوچھو. اور یہ مشرکین ہی کے آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتے تھے اور کہتے تھے مشرک تو مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں. تو یہ اہل کتاب اور مختلف مائنورٹی کے مذاہب یہ سب مشرکوں کے ساتھ ہوتے تھے بائی اینڈ لارج. اور یہ ہم نے سورہ نساء میں بھی پڑھا تھا، آیت 51 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب کیا کہتے ہیں مشرکوں سے؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مشرک ہیں یہ مومنوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں. آیت 51 ہے سورہ نساء کی. ایسی باتیں کرتے تھے. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شروع آیت میں مومنوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، آخر میں کس کا ذکر ہے؟ مشرکوں کا. اور بیچ میں صابی اور نصارہ اور مجوس کا اور یہود کا، انہی کا ذکر ہے نا. دیکھیں یہود، صابی، نصارہ، مجوس، ان چار کا بیچ میں ذکر ہے، شروع میں مومن اور آخر میں مشرک. اچھا، مسلمانوں کا، مشرکوں کا اور یہود کا تینوں کا ذکر فعل کے انداز میں ہے. فعل آیا ہے یہاں پر ان کے لیے. فعل میں کیا پایا جاتا ہے؟ عمل، ایکٹیویٹی، انرجی پائی جاتی ہے. رائٹ؟ سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ فعل کے اندر ایکٹیویٹی ہے نا، کوئی کام ہے جو کہ ہو رہا ہے، ایکٹیولی کوئی کام کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ صابئین، نصارہ اور مجوس یہ تینوں اسم آئے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ عملی طور پہ میدان میں تو دو فریق تھے، ایک طرف مسلمان اور ان کی مخالفت میں یہود اور مشرک، اور باقیوں کی ہمدردیاں مشرکوں کے ساتھ تھیں لیکن وہ ایکٹیو رول ادا نہیں کر رہے تھے. تو اس کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. اس کو یہ بھی آپ غور سے پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ مسلمان علماء نے، مفسرین نے کیسا غور کیا ہے قرآن کے الفاظ پر کہ یہاں پر یہ اسم کیوں آیا، یہ یہاں پر فعل کیوں آیا. ہم تو پڑھ کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہمیں تو کوئی زیادہ بات قابل غور نظر نہیں آتی. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنا غور کریں، فا کیوں آیا، وہ کیوں آیا، ثم کیوں آیا، اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے الحمدللہ. اور پھر بڑے بڑے حکمت کے موتی ہیں جو کہ نکالے ہیں، اور جو تفسیر یہ علماء نے کی ہے آپ دیکھیں بالکل صورتحال کے مطابق ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. کبھی نصارہ یا مجوس ایسا مسلمانوں سے مدینہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے. کون آیا مدینہ کی طرف چڑھائی کر کے؟ مشرک آئے، اور مشرکوں کو سپورٹ کس نے کیا؟ یہودیوں نے کیا. لیکن لائلٹیز جو ہے نصارہ کی اور صابئین کی، مجوس کی کس کے ساتھ تھیں؟ obviously مشرکوں کے ساتھ تھیں. تو جو کچھ ان کے عقائد اور اعمال ہیں، فرمایا کہ خالی دنیا تک یہ معاملہ نہیں چلے گا، بلکہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے روز اللہ ان کو فیصلے سنائے گا، اور اللہ خود ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ خود گواہ ہے، اللہ خود دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. یہ کہہ کر اللہ نے دراصل اہل ایمان کو تسلی اور دھاڑس دی ہے، ان کی ہمت بندھائی ہے، ان کے آنسو پونچھے ہیں. اور یہ جو باقی ساری کیٹیگریز ہیں، ہادو، صابئین، نصارہ، مجوس، اشرکو، سب کو کہا کہ اچھا تم دیکھنا تمہاری کیا شامت آنے والی ہے. ان کو وارننگ دے دی اللہ نے. علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ یہ ترا واحد ہے نا یہاں پر، یعنی ایک ایک فرد کو خطاب کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بات کی گئی،
پھر ایک ایک شخص سے کہ دیکھو ذرا تم، غور کرو تم، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یقیناً اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، وکثیر من الناس، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے وہ بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ومن یہن اللہ، اور اللہ جس کو ذلیل اور خوار کر دے، فما لہ من مکرم، پھر اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں، ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کی مرضی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں دیکھیں، یہاں یہ بتایا کہ دیکھو تم، غور کرو، سب دیکھیں، ایک ایک شخص دیکھے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور 7 کیٹیگریز کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی کو انسانوں نے زیادہ تر معبود بنایا۔ سورج بنسی، یہ تو خاندان رہے، فرعون مثال بیٹھا ہوا ہے اس کی، اور وہ جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، جس سے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہ میرا رب، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو نکالنا اس کو مغرب سے۔ یعنی اس کا بڑا دعویٰ تھا نا کہ میں تو سورج دیوتا کا اوتار ہوں، تو کہا کہ بھئی کہو تم اپنے باس سے، تمہاری بات مان لے۔ آفٹر آل سورج کی خدائی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، آئے نا تمہاری مدد کو، اور نکلے پھر وہ مغرب سے، تو وہ بھی سورج کی پوجا کرنے والا تھا۔ اور چاند کی بہت پوجا کی گئی، چندر بنسی خاندان تو ہندوستان میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ار میں رہتے تھے، وہاں مون گاڈ ننا کی عبادت کی جاتی تھی، ننا کہتے تھے اس کے لیے۔ انہوں نے وہ زگرٹ، اگر آپ کبھی تصویروں میں دیکھیں، انہوں نے بڑا اونچا سا ایک مندر بھی بنایا تھا پیرامڈ کی شکل کا، اور ستاروں کی بھی پوجا ہوئی ہے۔ یہ تو لفظ انگلش میں آ گیا، ڈیزاسٹر، ڈس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ، ایسٹر ستاروں کو کہتے ہیں، ڈیزاسٹر کا مطلب کیا ہے؟ the stars are against us، ہم کہتے ہیں ستاروں کی گردش۔ تارے کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم تارہ پرست بھی تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی، اور یہاں عربوں کے ہاں بھی شعراء ستارے کی پرستش کرتے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورۃ النجم میں کہ اللہ ہے رب و شعراء، شعراء خود رب نہیں ہے، اس کا رب اللہ ہے۔ اور سابی بھی تھے، سابی یہ ایک خاص کیٹیگری تھی، اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی مائنورٹی میں کہیں پائے جاتے ہیں۔ ان کے ملے جلے سے عقائد ہیں، کہا جاتا ہے کہ زبور کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ستاروں میں خدائی کی صفات بھی سمجھتے ہیں۔ تو سابی بھی ایک طرح سے ستارہ پرست رہے، اور پہاڑوں اور درختوں کی بھی عبادت کی گئی۔ مختلف طرح کے مشرک پہاڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مقدس ہیں اور ان کے اوپر ہمارے خدا رہتے ہیں۔ جیپنیز کلچر میں پہاڑوں کی بڑی تقدیس ہے۔ ریڈ انڈینز ہیں یا ساؤتھ امریکہ میں اب بھی ایسے گروہ پائے جاتے ہیں جو پہاڑوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ پہاڑوں کو انہوں نے بالکل یعنی سمجھیں کہ بین کیا ہوا ہے کہ ان پہاڑوں پر کوئی نہیں چڑھ سکتا۔ اب ہوتا ہے لوگوں کو ماؤنٹین کلائمبنگ کا شوق ہوتا ہے نا، ساری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ ڈفرینٹ پہاڑوں کو سر کرتے ہیں۔ کچھ پہاڑ ایسے ہیں جو کہ ٹوٹلی آؤٹ آف باؤنڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو سر نہیں کر سکتے، آپ ان پہ نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ مقدس ہیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ درختوں کی بھی جو ہے وہ پوجا کی گئی ہے، جس سے ہندوؤں مذہب کے اندر پیپل کے درخت کی وہ پوجا کرتے ہیں، اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ اور جانوروں کو تو پوجا ہی بنی اسرائیل کے قصے نے واضح کر دیا، اور انسانوں کو تو خدائی کا درجہ دیا گیا، نصارہ سے واضح ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو بتائے یہ کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، یہ تو خود عابد ہیں، عابد، یہ ساجد ہیں، مسجود نہیں ہیں، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور جو انسانوں میں سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہے۔
باقی رہا شرک کا معاملہ تو پھر انسان کی مرضی اور آزادی رائے کا اختیار ہے. اللہ مالک الملک کو چھوڑ کر غلاموں کی غلامی کرے ذلیل اپنے آپ کو, جو کہ جانوروں کے, کتوں بلیوں کے آگے, گائے بھینسوں کے آگے. بے عزت ہونا چاہتا ہے تو ہو شوق سے بے عزت. تو جو دنیا میں خود اپنی ذلت انہوں نے گوارا کی ہے, تو قیامت کے دن اللہ خود بھی ان مشرکوں کی بے عزتی کرے گا. کوئی عزت ان کو نہیں ملے گی وہاں پر. اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور جہاں تک سورج کا, چاند کا, باقی چیزوں کا تعلق ہے, سب اللہ کے حکم سے انسان کو سرو تو کر رہی ہیں, لیکن انسان کو سجدہ نہیں کرتی. یہ چاند, تارے, سورج, درخت, پہاڑ, یہ بھی نہ اپنی بے عزتی کرواتے ہیں نہ اپنے رب کی بے عزتی کراتے ہیں. یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں. یہ سب اللہ ہی کو چاہنے والے اور جاننے والے ہیں اور اللہ ہی کے عابد ہیں, اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. کون سے دو گروہ ہیں؟ ایک طرف کون ہیں؟ ایمان والے, اور دوسری طرف کون تھے اس وقت؟ پولر اپوزٹ, مشرک. دیکھیے توحید اور شرک, ان دو عقائد کا ذکر ہے. انہوں نے جھگڑا کیا. ہجرت سے پہلے تو اپنے اپنے موقف کے لیے علمی دلائل دے کے جھگڑا کرتے تھے, ہے نا. اس لیے کہ حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو, ہاتھ نہیں اٹھانے. تو ہم جانتے ہیں کہ مکے میں ہتھیاروں کا تو کوئی جہاد نہیں ہوا تھا, بس بحث مباحثہ ہی ہوا کرتا تھا. اچھا جب ہجرت ہو گئی, مسلمان مدینے آ گئے, تو پھر تو ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر پیش آ گئی. ہتھیاروں کا استعمال ہوا, اور بدر میں حمزہ اور عبیدہ اور علی رضی اللہ عنہم سب سے پہلے میدان میں آئے تھے. دیکھیں ان کے ہاں نا مبارزت ہوتی تھی. ایک ورڈ ہے مبارزت. برازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. اس لیے کہ جنگ خالی فوج تک محدود ہوتی تھی, شہریوں پر تو اس کا اثر ایس سچ نہیں پڑا کرتا تھا. میدان جنگ ہوتا تھا, دو لشکر ہوتے تھے اور وہ آمنے سامنے ہوتے تھے. تو عرب میں طریقہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ باقاعدہ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں, پہلے کیا ہوتی تھی؟ مبارزت. برازہ کیا کہ دونوں فوجوں کے جو بہترین سپاہی ہوتے تھے, جنگجو ہوتے تھے, پہلے وہ نکل کر آتے تھے اور 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا. تو بالکل یہی معاملہ ہوا تھا بدر میں کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا, اس میں انصاری صحابی بھی شامل تھے. تو مشرکوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ انصار سے نہیں ہے, ہمارے قبیلے والوں کو بھیجیے آپ, یعنی کہ جو ہجرت کر کر آئے ہیں, کہ آپ انصار میں سے نہیں مہاجرین میں سے کسی کو بھیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو بھیجا تھا, عبیدہ کو بھیجا تھا, عبیدہ بن ابی جرہ اور علی رضی اللہ عنہم, یہ نکل کر میدان میں آئے. اور ان کا مقابلہ ان کے قریب ترین رشتہ داروں سے ہوا تھا. مشرکوں کی طرف سے عتبہ, شیبہ اور ولید نکل کر آئے تھے, اور ان کا مقابلہ ہوا تھا پھر. اور حمزہ نے اور علی نے تو اپنے مقابلے والے کو قتل کر دیا, عبیدہ زخمی ہو گئے تھے. پھر اس میں یعنی باقی حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے مل کر ان کے دشمن کو بھی قتل کر دیا تھا. تو یہ دراصل ہتھیاروں کا بھی پھر مقابلہ شروع ہوا. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم, قسم کھا کر وہ کہتے تھے کہ یہ آیت ان 6 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کون 6؟ حمزہ, عبیدہ, علی رضی اللہ عنہم, اور عتبہ, شیبہ اور ولید, جو کہ قریش کی طرف سے نکل کر آئے تھے. تو یہ تو خصوصی سیاق اور سباق ہے, یہ تو اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے. اس کو جنرل انداز میں دیکھیں تو وہ سب شامل ہیں اس میں جنہوں نے اسلام کی خاطر جہاد کیا اور جنہوں نے اسلام کی مخالفت پر کمر کس لی. دونوں ہی شامل ہیں اس کے اندر. کیا بتایا ان کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا فالذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا ہے, قطعت لہم ثیاب من نار, ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے. سزا کے طور پہ آگ کے لباس ہوں گے. جو اسلام کی مخالفت میں نفرت اور غصے اور حسد اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں, یہی ان کے جذبات پرسونیفائی ہو جائیں گے.
اور آگ کا لباس اختیار کر لیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. ہر وقت اسلام دشمنی کے پلان بناتے رہتے ہیں، تو ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا پانی ڈالنے کا حکم دے گا. کیسا کھولتا پانی؟ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے بھی گل جائیں گے. پیٹ کے اندر کی آنتوں کو، جلد کو پگھلا دے گا. اور پھر ظاہر گھبرائیں گے، بھاگیں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. خوب مرمت کی جائے گی لوہے کے ہتھوڑوں سے. کیسے ہوں گے، کس سائز کے ہوں گے، اللہ میں نہ دکھائے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا، اور جب کبھی گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہا جائے گا چکھو اب تم جلنے کی سزا کا مزہ. یعنی ایک آفت کی شدت سے گھبرا کر بھاگیں گے تو دوسری آفت میں جا پڑیں گے، پھر لوٹا دیا جائے گا اسی کے اندر. یعنی کیا ہے یہاں پر؟ شدید جسمانی عذاب، اور ساتھ ساتھ نا امیدی اور مایوسی، ذہنی عذاب، اور پھر ڈانٹ اور ڈپٹ. ذوقوا عذاب الحریق، چکھو تم اب جلنے کا عذاب. یہ رسوائی، یہ بے عزتی. اللہ نے فرمایا ہے نا پیچھے کہ اللہ جس کو رسوا کر دے کوئی اس کو عزت دینے والا ہے نہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو بے عزت رسوا کر دے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. انہوں نے سر توڑ کوشش کر لی تھی اسلام کو رسوا کریں، اللہ کا مذاق بنایا، لطیفے، رسولوں کا مذاق، اتنے گندے الزام لگائے رسولوں پر، ان کا دامن کردار کتنا داغدار کرنے کی کوشش کری، ان پہ فلمیں بنائیں، کتابیں لکھیں، طنز، طعنے، تمسخر، اسلام کی تعلیمات کا مذاق، ظالمانہ، وحشیانہ، بیربیرک، میڈیویل، بیک ڈیٹڈ، آؤٹ ڈیٹڈ، کیا کچھ نہیں کہا. جو کچھ دنیا میں خرابی ہوتی تھی اس کا الزام اسلام کے سر پہ رکھ دیتے. جو مسلمانوں کی اپنی خرابیاں تھیں کہتے تھے اسلام ہے ہی ایسا، قرآن تو ہے ہی ایسا، یہ قرآن سکھا رہا ہے ان کو ساری چیزیں، ان کو ٹیررسٹ بنا رہا ہے. اتنی انہوں نے اللہ کے کلام کی بے عزتی کری تھی. ایسے تھوڑی کوئی اللہ آرام سے اور معذور ہو کے اور مجبور ہو کر بیٹھا رہے گا. ایسی خبر اللہ ان کی لے گا کہ پچھتا پچھتا کر چاہیں گے کہ مریں اور مریں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہم ان کو سمجھانے والے بنیں، اللہ ہم کو ذریعہ بنائے، ہم ان کو ہدایت دیں. کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، انہیں کچھ تباہی کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا. اور اپنے لیے بھی بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھ کو آگ کے عذاب سے بچا. فجر کے بعد آپ کو پتہ ہے نا 7 دفعہ پڑھنا چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ گن کے. تو یہ وظائف جو ہیں ان کو پکا کر لیں. اصل چیز دیکھیے نماز کے بعد نا یہ اذکار ہیں جو کہ مسنون ہیں، پہلے ان کا اہتمام کریں، اس لیے کہ ذکر خود دعا ہے. ان کا اہتمام کر لیں، پھر وقت اگر ہے تو پھر دعائیں مانگتے رہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سارا وقت تو ہم دعاؤں میں لگا دیں اور مسنون اذکار کو ہم اہمیت ہی نہ دیں. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، تینوں قل پڑھنے چاہیے، پھر تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. مختلف اذکار ملتے ہیں، پلٹ پلٹ کے بدل بدل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر صبح شام یہ اللہم اجرنی من النار ضرور پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں ہیں ضرور مانگیں.